کہ جو اللہ پاک کے ولی ہے ان کے حوالے سے میں آپ کو بات کر رہا تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا اورنگزیب عالمگیر، سنا ہے؟ کس کس نے سنا ہے؟ تو یہ اللہ پاک کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور یہ حکومت کر کے گئے ہیں، بادشاہ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ان کو بادشاہی جو ہے کیسے ملی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کو ان کے دو بھائی تھے، یہ ایک اورنگزیب عالمگیر تھے، دوسرے ان کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا دارا شکو۔ اب یہ دونوں بھائی حکومت چاہتے تھے، تخت چاہتے تھے ہندوستان کا کہ ہم حکومت کریں، لیکن ان میں سے جو نیک بندہ تھا، نیک اللہ پاک کا بندہ تھا، وہ اورنگزیب تھا، اس کا جو بھائی تھا، اور جو دوسرا تھا دارا شکو، وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے حکومت اور تخت مل جائے، میں بادشاہی کروں اور میں لوگوں پر حکمرانی کروں، میں جزات اور مال دولت جمع کروں، بنگلہ گاڑی جمع کروں۔ لیکن یہ جو تھا اورنگزیب عالمگیر، یہ چاہتا تھا کہ اگر مجھے تخت مل جائے، اللہ پاک مجھے تخت دے دے، حکومت میرے پاس میں آ جائے، تو میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر ایسے عالم دین گاڑ جاؤں گا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے کام آئیں گے۔ اب ان دونوں کی نیت مختلف تھی، لیکن دونوں چاہتے تھے بادشاہی۔ اب دیکھیں اللہ پاک کے ولیوں کی شان دیکھیں، تو جو اس کا دوسرا بھائی تھا دارا شکو، وہ ایک دن گیا ایک فقیر کے پاس۔ فقیر آپ کو پتہ ہے جو مدنی یا اللہ والے ہوتے ہیں، حقیقتاً جو اللہ والے ہوتے ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ سارے اللہ والے بنے ہوئے ہیں، جو حقیقتاً اللہ والے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک جھگی بنائی ہوئی تھی، جھگی بنا کر فقیر گدڑی سی نیچے بچھا کر بیٹھا ہوا تھا، اور دارا شکو اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، مجھے ہندوستان کا تخت چاہیے۔ اب وہ جو فقیر تھا اس نے کہا، وہ اپنی گدڑی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ دارا شکو آ کر میری گدڑی پر بیٹھو۔ اور وہ دارا شکو کہتا ہے کہ حضرت میں اس کے مقام پر نہیں ہوں، میری یہ جرت نہیں کہ میں آپ کی گدڑی پر بیٹھوں، میں یہاں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے 3 مرتبہ کہا اس فقیر نے کہ میری گدڑی پر بیٹھو، لیکن دارا شکو جو تھا اس نے کہا نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کی گدڑی پر بیٹھوں، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر وہ فقیر گدڑی پر بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ادھر بیٹھ جائے میرے ساتھ دوسری جگہ پر۔ اب وہ اللہ کا جو فقیر تھا اس کو کہہ کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب کہا کہ اب بتائیں آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ہندوستان کا تخت چاہیے، مجھے بادشاہ چاہیے، میں نے سنا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں، مجھے اللہ پاک بادشاہی دے دے۔ اب وہ ہوتے ہیں اللہ والے، دیکھیں اور گدڑی پر بیٹھا ہوا ولی، ان کی یہ نہیں آتا کہ یہ تخت دیتا ہے، بیٹھا ہوا خود ایک جھپڑی کے اندر ہے گدڑی پر، لیکن بانٹ کہہ رہا ہے، تخت بانٹ رہا ہے، بادشاہی بانٹ رہا ہے۔ جب دارا شکو نے کہا، اس نے کہا میں نے آپ کو، کیونکہ وہ دنیا دار تھا، دنیا دار والا اس کا ذہن تھا، اللہ پاک کے ولیوں کی وہ زبان نہ سمجھا۔ جب اس کو کہا کہ 3 مرتبہ بیٹھ جا، اگر وہ بیٹھ جاتا تو وہ فقیر کہتا ہے میں اس کو بادشاہی دے دیتا، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کے مقابلے میں نہیں ہوں، لہٰذا میں یہاں پر نہیں بیٹھ سکتا، اس کے قابل نہیں ہوں۔ تو وہ اللہ پاک کے ولیوں کی زبان نہ سمجھا، دوسری سائڈ پر آ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ اللہ کا فقیر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو 3 مرتبہ آپ کو میں نے تخت دیا، لیکن آپ نے نہیں لیا، اب ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کو سمجھ آئی اللہ پاک کے ولیوں کی زبان، اس فقیروں کی زبان، کیونکہ دنیا دار تھا، دنیا چاہتا تھا، مال اور دولت چاہتا تھا، اس اللہ پاک کے فقیر کی زبان نہ سمجھا۔ اب وہ چلا گیا، فقیر نے اس کو منع کر دیا، کچھ عرصہ گزرا، اب آ گیا وہ اس کا دوسرا بھائی جو اللہ پاک کا نیک بندہ تھا، جس کی نیت تھی دین محمدی کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے کام کرنا۔ اورنگزیب عالمگیر آ گیا، آیا اور انہوں نے بھی وہی سوال کیا کہ اے اللہ کے بندے فقیر، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے
ہندوستان کا تخت مل جائے، میں بادشاہی چاہتا ہوں۔ اب پوچھا نہیں ان سے، اس فقیر نے کہ آپ کیوں آئے ہو؟ آپ فوراً کھڑے ہو گئے گدڑی سے کہ آئیں اورنگزیب، آپ آئیں اور میری جگہ پر گدڑی پر بیٹھے، آپ میرے مہمان ہیں۔ اب وہ تھا اللہ پاک کے ولیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بندہ، وہ نیک نیت والا بندہ، وہ ولیوں کی زبان سمجھنے والا تھا، وہ ہمارے جیسا سنی تھا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ پاک کے ولیوں سے جو چیز ملتی ہے وہ تبرک ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو تھا وہ نہ بیٹھا، انکار کر دیا۔ لیکن وہ جو نبی کا عاشق تھا اورنگزیب عالمگیر، اس کو جب اس فقیر نے کہا کہ آجے میری گدڑی پر بیٹھے، اسے فوراً بات سمجھ آ گئی۔ اس نے پہلی مرتبہ تو منع کیا کہ حضرت میں اور آپ کی جگہ پر میری یہ اوقات نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ کہا کہ آئے اورنگزیب عالمگیر آ کر میری گدڑی پر بیٹھے۔ آپ نے فوراً جواب دیا اورنگزیب عالمگیر نے کہ آئے اللہ کے فقیر، اگر آپ کا حکم ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو میں آپ کی جگہ پر بیٹھ جاؤں گا، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس فقیر کہتا ہے کہ میرا حکم ہے۔ اب اس نے کہا کہ اللہ کے فقیر کا جب حکم ہے، میرے لیے یہ تبرک ہے، باعث برکت ہے۔ وہ فوراً آ کر اورنگزیب اس کی گدڑی پر بیٹھ گیا۔ اب کہا بتائیں مجھے آپ کس طریقے سے آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب اورنگزیب جو عالمگیر تھا اس نے اپنا سوال پورا کیا، وہی جو اس کے دوسرے بھائی نے کہا تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے فقیر، آپ میری دعا فرمائے، مجھے ہندوستان کا تخت چاہیے۔ آپ نے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائے، مجھے ہندوستان کا تخت چاہیے، مجھے بادشاہ چاہیے، بادشاہی چاہیے۔ اس فقیر مسکرا کر کہتا ہے کہ وہ جو آپ نے جو تخت کی بات کی ہے، بادشاہی کی بات کی ہے، وہ میں تو آپ کو دے چکا ہوں۔ یعنی کہ جب آپ گدڑی پر بیٹھ گئے سمجھو آپ کو تخت حاصل ہو گیا۔ اس نے کہا وہ تو میں دے چکا ہوں۔ آپ رونے لگ گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ آئے اللہ کے بندے، اللہ کے فقیر، آپ نے مجھے بادشاہی تو دے دی ہے، لیکن کیا مجھے آپ تاج نہیں عنایت کریں گے؟ یعنی کہ بادشاہ جو ہوتا ہے تخت پر بیٹھ کر وہ تاج بھی پہن کر بیٹھتا ہے، تو کیا آپ مجھے تاج کے بغیر بادشاہی دے رہے ہیں؟ فقیر نے کہا جو میں نے دینا تھا دے چکا ہوں، یہ تخت میرے بس میں تھا، میں نے آپ کو دے دیا۔ اب جو آپ کو تاج چاہیے وہ تاج سنے ذرا آپ کو کون دے گا؟ اس نے کہا آپ بتائیے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ وہ مجھے تاج کون دے گا؟ فقیر بول اٹھا، کہتا ہے کہ تجھے جو تاج کی بات ہے، تاج تیرے گھر کے اندر جو نوکر تجھے وضو کراتا ہے وہ تجھے تاج دے گا۔ اب اندازہ لگائیں، اورنگزیب نے جب یہ بات سنی، اورنگزیب عالمگیر کی چیخ نکل گئی کہ ہے میں نے اس کو گھر کا نوکر بنا کر رکھا ہے، وہ جو مجھے وضو کراتا ہے وہ تو اللہ کا ولی ہے۔ اس نے کہا واہ، وہ اللہ کا ولی ہے، جا تجھے تاج وہی دے گا، میرے پاس میں تھی تخت میں نے تجھے عنایت کر دیا، اب جو تاج ہے بادشاہی کا وہ تیرا نوکر دے گا، تجھے وضو کراتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں دیکھے اللہ پاک کے ولی کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں، اس سادے لباس کے اندر نوکر بن کر اورنگزیب عالمگیر کے گھر پر وہ اللہ کا ولی کتنے عرصے سے پتہ نہیں رہ رہا تھا۔ اب اورنگزیب عالمگیر تھا فوراً گھر پہ بھاگا، اور اس کا معمول تھا جیسے بادشاہ وضو کرتے ہیں، وہ جب وضو کرتا وہ برتن میں فوراً پانی لے کر وہ بابا آتا اور آپ کو وضو کراتا۔ جب آپ کو اورنگزیب عالمگیر کو پتہ چل چکا، اس فقیر نے بتا دیا تو یہ تو اللہ کا ولی ہے، اس نے آپ کو تاج دینا ہے۔ اب وہ وضو کے لیے جب آیا عالمگیر، اس نے اپنا امامہ شریف اتار کر سیٹ پر رکھا اور اپنے وضو بنایا۔ جب آپ نے وضو بنا لیا، وضو بنانے کے بعد اب کیونکہ ادب والا تھا، ولیوں کے شان والا تھا، ولیوں کی کرامت سمجھتا تھا، ادب والا بندہ تھا، اللہ پاک کا نیک بندہ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے ولیوں کے سے تبرک کیسے لینا چاہیے، کیسی زبان استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نے خاموش ہو کر وضو فرمایا۔ وضو فرما کر جب فارغ ہوئے، آپ نے اپنا امامہ شریف سائڈ پر اتار کے رکھ دیا اور آپ نے اپنے داڑھی کے بالوں سے پانی صاف کرنے لگے، اپنے بازو صاف کرنے لگے اورنگزیب عالمگیر، اور کہا کہ اے بابا جی، جو وہ نوکر بن کر رہ رہا تھا ان کے گھر پر، کہ اے بابا جی، میں
اپنے ہاتھ سے پانی صاف کر لوں، میں اپنی داڑھی سے پانی صاف کر لوں، آپ ایک مہربانی کریں گے۔ اورنگزیب عالمگیر نے ہاتھ جوڑا اس بابے کے آگے جس کو نوکر بنا کر اپنے گھر پہ رکھا ہوا تھا، کہ کہا کہ آپ ایک مہربانی فرمائیں گے؟ بابا نے کہا بتائیے۔ آپ نے کہا کہ مجھے آپ صرف مہربانی فرما کر ہمارے سر پر جو ہے نا دستار باندھ دیں۔ آپ اللہ کے ولیوں کی شان کر دیتے ہیں، وہ کس قدر سمجھتے تھے بات کو۔ جب عالمگیر نے یہ کہا، اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ میرے سر پر دستار باندھیں، وہ بزرگ مسکرائے اور کہا کہ اے اللہ میرے دوست نے میرا راز نہ رکھا، میرے دوست نے راز نہ رکھا، یعنی کہ اس فقیر نے اس کو اورنگزیب کو بتا دیا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ انہوں نے فوراً دستار باندھی، اورنگزیب کے سر مبارک پر دستار باندھی اور کہا اس کو، اورنگزیب عالمگیر کو، کہ تجھے ہندوستان کا تاج بھی مبارک ہو اور تخت بھی مبارک ہو۔ اب اس کو تاج بھی مل گیا اور تخت بھی مل گیا۔ اس فقیر نے اللہ پاک کے ولی نے عطا کر دیا اورنگزیب کو۔ پھر ایسا ہوا، انہوں نے 500 عالم اپنی بادشاہی کے اندر جمع کیے۔ اس اورنگزیب عالمگیر نے 500 عالموں کو اس اپنے محل کے اندر رکھا، جیسے جہاں پر خود سوتے وہاں عالموں کو، عالم کے دین کی قدر کرو۔ اس لیے علماء کہتے رہتے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے اگر علماء کی قدر ہوئی تو یہ آج پاکستان جو بچا ہوا ہے اللہ پاک کے ولیوں کے صدقے بچا ہوا ہے۔ اب آپ کے پاس ولیوں کے جو وارث ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ دیکھیں پھر اس اورنگزیب عالمگیر نے 500 عالم اپنے محل کے اندر رکھے، جہاں خود سوتے وہاں محلات کے اندر ان کو سلاتے، جو خود کھاتے ان کو کھلاتے۔ پھر ایسا ہوا ان 500 عالم نے کئی ہزار کتابیں، کئی ہزار مسائل اس عالمگیر کے فتوے میں جو ہے نا جاری کر دیا۔ آج آپ جائیں کسی بھی عالم، کسی بھی شیخ الحدیث کے پاس، کسی کی لائبریری کے اندر، جب تک یہ اورنگزیب عالمگیر کی کتاب کے فتوے یا مسائل نہیں ہوں گے اس عالم کی لائبریری نامکمل ہے۔ ہر عالم کے پاس آج کل عالمگیر کا فتویٰ کتاب ضرور ہوگی مسائل کی۔ یہ ہے وہ اللہ پاک کے ولی، جب ان کی شان پھر ایسا ہے جب وہ کام کر کے دکھاتے پھر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو